باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. یہ جوڑ کر کے کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہیں اور احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے. اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اگر آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے بنیاد میں سے ہے، اسلام کی جڑوں میں سے ہے. سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کسے، میرے عزیزو، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے. آپ جب پوچھیں گے اور یا سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور یقین دل سے رکھا جاتا ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ پر یقین رکھنا، دوسرے اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، تیسرے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اللہ کے رسولوں پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور 7ویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا، جس کو ایمان مفصل بھی آپ کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عربی کا میں نے ترجمہ کر دیا جو 7 چیزیں میں نے آپ کو گنایا ہے. ایمان مفصل میں 5ویں نمبر پر جو عقیدہ ہے ہمارا وہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا. اس میں ذرا برابر بھی کسی نے شک کیا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر سوچتا بھی ہے، شک کرتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت 17ویں پارے کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قرآن کہتا ہے اور اللہ بے شک جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں سب کو دوبارہ اٹھائے گا. جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے. میں اپنی بساط کے مطابق ہی عرض کروں 30 پاروں میں قرآن کے کوئی پارہ ایسا نہیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو. کوئی پارہ نہیں ہے، ہر پارے میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے. میرے عزیزو، مسلمان کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے تو اب اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا مسلمان کا ہی فریضہ ہے. ہمیں معلوم کرنا چاہیے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا. مختصر سی باتیں بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اپنے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں جو جان ڈال دی، ان کے درمیان کون سی ایسی چیز جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کو موہ لیتی تھی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موعظت حسنہ جو آخرت پر میرے آقا بیان کرتے تھے. آخرت پر میرے آقا کے کثرت سے بیانات ہیں جس کی وجہ سے دل موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی؟ آخرت کی تو نے کتنی تیاری کری؟ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا. میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے. آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے. آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے.
ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا. جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر. جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا. اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے. میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف. کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور بوڑھے گڈیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے. سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں آئے. ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی. ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے، ایک دوسرے کو منا لو. سبحان اللہ. یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے. ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے. میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑکا دینے والی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئے گی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب ان لن نجمع، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس
کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک، قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا۔ اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا، دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو، لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ لوگوں کو، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالی خود ہی جواب دیتا ہے، للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، این الجبارون، کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں۔ کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں۔ میرے عزیزو، ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں، میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے، یوم الدین اس کو کہا گیا، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں۔ وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو، یہ بھی قرآن میں آئی، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ۔ میرے عزیزوں، اندازہ کرو، 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال، اٹکل پچھو مارو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں، اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو سائنس بھی مانتا ہے، میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات۔ ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو، تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے، جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ ہے۔ اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو، اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال، چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا، یہ تخمینہ ہے، لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا۔ تم کھڑے رہو، سب کا حساب ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا، تب بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
سارے دوست سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا، سب اپنے اپنے حال میں ہیں، الا المتقین، ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے۔ یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں ہے، اپنی پڑی ہے سب۔ ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کرو، اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا۔ قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے، قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے۔ عزیزان اکرام وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القارعۃ ما القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے، تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں، دل ہی نہیں دہلیں گے، سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وتضع كل ذات حمل حملها، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سے کیوں رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ،
بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں۔ 21ویں پارے کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا، رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے۔ تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا۔ ہاں تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم، اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا اور آتے ہی سوال کرنے لگا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے، گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، تو ہم تعجب میں تھے۔ بہرحال خاموش بیٹھے رہے۔ محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں تھے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو۔ اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں، ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے، ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب 3 سوالات یہ ہو گئے، یہ بیسک تھی، یہ پورا ایمان، اسلام، احسان، تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر، اور یہی تین ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ۔ ایمان کو سمجھ لیں، اسلام کو سمجھ لیں اور احسان کو سمجھ لیں۔ لیکن چوتھے نمبر پر اس سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟
यही एक मारकतुल आरा सवाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में जो फरमाया, बाज लोग उसको हेरा फेरी करके तर्जुमे करते हैं। मल मस्ऊलु अअलमु मिनहा बिस्साइल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे तुम पूछे हो और तुम पूछने वाले, साइल वो है और मैं पूछा गया हूं, मस्ऊल मैं हूं, साइल तुम हो। तो फरमाया साइल को जितना इस बारे में मालूम है, मस्ऊल को भी उतना इल्म है। इसका ये तर्जुमा हो सकता है। यहां बाज लोग ये कहते हैं कि साइल से ज्यादा मस्ऊल को मालूम नहीं, ज्यादा जानता नहीं। बहरहाल ये गुत्थी सुलझेगी आगे की बहस। तो अब सवाल करने वाले ने फिर उसके बाद ये 4 सवाल कर लिए। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे ये फरमाया, क़यामत कब आएगी वो छोड़ दो, एग्जैक्ट डेट पर्टिकुलर जो कोई वक्त हो ये छोड़ दो, उसके आने से पहले क्या क्या होगा वो मैं बताता हूं। यह हमारा आज का टॉपिक भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदिल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यततावलून फिल बुनियान। तुम देखोगे कि मां अपने सरदार को जन रही होगी, यानी बेटा मां बाप पर हुकूमत कर रहा होगा। वो आ चुका दिन। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निशानियां बताना शुरू फरमा दी। तुम देखोगे नंगे पैर चरवाहे, कम जात के लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र कर रहे होंगे। अब ये इतनी अलामतें बयान कर दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अहादीस में बहुत सारी अलामात हैं। यहां तक कि इमाम हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताबुल फितन लिख दी है इस पर। किताबुल फितन अलामातुस साआ नाम से पूरी किताबें आ गई कि कयामत की निशानियां क्या क्या हैं। पढ़ते जाएं तो एक पूरा का पूरा बाब है ये। और खुद बुखारी और मुस्लिम में इतनी हदीसें हैं कि कयामत आने से पहले क्या क्या होगा। हम उसको 2 किस्मों में तकसीम करते हैं, कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां हैं। अलामातुस सुगरा, अलामातुल कुबरा। कयामत के आने से पहले कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां हैं। छोटी निशानियां तकरीबन आज तक, अभी जो मैं बैठा हूं इस दिन तक मैं समझता हूं पूरी हो चुकी, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उनमें से बाज हो सकता है हो रही हूं, मैं अपने इल्म के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। अब सुने, यहां मैं पहले ये गुत्थी सुलझा करके आगे इस बहस की तरफ आ जाता हूं। यहां पर कुछ लोग तर्जुमे में डंडी मारते हैं कि रसूल को कयामत का इल्म नहीं था। देखो हुजूर ने नहीं बताया, ये सवालात हो गए। और वो शख्स जो आया था वो उठ करके चला गया। हजरत उमर परेशान थे, बाहर जाकर के देखे वो नहीं नजर आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनकुम। वो जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे थे। तो महफिल में बैठे हुए सहाबा को दीन का इल्म देना था, इसलिए जिब्राइल आए। अब मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, जिसको कयामत का इल्म नहीं है तुम्हारे नजदीक, मैं आपको मुखातिब करके नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म भी नहीं मानते, माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं मानते, मैं उनसे ये कहता हूं जो रसूल क़यामत कब आएगी ये नहीं जानते, लेकिन आने से पहले की सारी अलामतें जानते हैं। 100 साल बाद क्या होगा वो भी बता रहे हैं, 400 साल बाद का भी बता रहे हैं, 500 साल का भी बता रहे हैं, 1400 साल के बाद का भी बता रहे हैं। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर 100 साल बाद होने वाली बात बता रहे हैं, वो कयामत का इल्म क्यों नहीं जानते? तो फिर अगर वो हमसे सवाल करते हैं कि अगर जानते थे तो क्यों नहीं बताया? ऐ नादान सुन, अल्लाह उसके रसूल के कुछ राज हैं जो अवाम के लिए नहीं है। तुम कुरान में उठा दो, हर आयत का तर्जुमा तुम्हें भी नहीं मालूम, किसी मुफस्सिर को भी नहीं मालूम। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ कुरान लेकर के, काफ हा या आइन साद का तर्जुमा क्या है मुझे बता दो, हा मीम आइन सीन काफ का तर्जुमा मुझे बता दो, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा बता दो। इनके तर्जुमे तुम्हें आज तक नहीं मालूम हो सके। सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक इस बात पर है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और उसके रसूल के राज हैं।
اللہ اس کے رسول کے راز ہے. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی. میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں. اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد، اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا، فلاں وقت پر آ جائے گا، 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 4 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا. میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے کرتے. گھڑی آگے بھی ہو سکتی، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اچانک اورنگ آباد آیا، مجھے خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں، پھر جھاڑ دکھتے ہیں، پھر پہاڑ دکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے. اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قتل الگ ہے. اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے قتاب رہے گا. یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے، قتل بڑھ جائے گا. اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 میں، سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں، تقریباً 20 ملین. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے. میرے عزیزی، یہ عام لوگ نہیں، جانے جانا. اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی. پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا، اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی. اب بغل میں مر کے چلا گیا، لوگ دوسرے دن بھول گئے، اپنے معمول پر آ گئے. موت بھی عام ہوگی، قتل بھی عام ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی. گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے. شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا. بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا، لوگ اس کو تانا دیتے. جیسے طوائف آ گئی ہو، مخنث آ گئے ہو تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے، ارے یہ بازاری عورت ہے، یہ طوائف ہے، فلاں ہے. تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے. ارے آج تو فیشن ہے، سٹار ہے، جو جتنا گا لیا، ناچ لیا، وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر، ٹاپ سنگر، سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے. گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے. یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے. ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، امام حماد نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے. یہ کہیں گے انک مؤمن، انک امرؤ فیک ایمان، اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تانا دے کر کے لوگ کہیں گے. ایک وقت یہ آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے، بہت سخت ہو جائے گا۔ اب یہ ماں باپ کی نافرمانی، گانے باجے کی کثرت، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے، یعنی کھلے عام زنا ہوگا، لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے۔ یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑی بڑی سٹیز ہیں، وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے، ممبئی ہو، دلی ہو، گوا ہو، یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو، آج بھی بچیاں محفوظ ہوں، لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے، انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی، ایک دوسرے سے چپک جانا، سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا، یہ کثرت سے ہو گیا ہے۔ اچھا، حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا، میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں۔ آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے۔ بے حیائی کی تصویریں دیکھنا، بلیو فلم دیکھنا، پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ میں ابھی لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کا مہینہ ہوگا شاید، غالباً اپریل یا مئی میں میرے پاس رپورٹ تھی، میں نے دیکھا حیرت ہو گئی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں لوگ کس میں اپنا وقت بتائیں تو رپورٹ کے مطابق پورنوگرافی میں۔ انٹرنیٹ جو یوز ہوا 90% پورنوگرافی پر یوز ہوا، 10% باقی کاموں کے لیے استعمال ہوا۔ 90% عزیزان گرامی، لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور قرآن نے بھی یہ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے، انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا متلاشی بھی رہتا ہے، تجسس رہتا ہے، اور وہ زمانہ آ جائے گا زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اسلامی شریعت کے مطابق، لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں، بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ طلاق مکمل ہو گئی، اگر 3 طلاق ہیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی، اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے۔ یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں۔ اور تو اور میرے عزیزوں، مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، انگلینڈ سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کاسیات عاریات، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو۔ یہ آج رواج ہے، عام رواج ہے۔ میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں
کہ اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں ہے، لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. اب دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں، اچانک چڈی پہنو بولو، شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں، اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں، وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاکم یہودی حکیم ہے، 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی، اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگرامی اوقات، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا. ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہوموسیکسولیٹی. مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم، ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں، یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا گیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں، بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، تم کون سے پوش ہو؟ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، گےازم، اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے، قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے، وہاں کے رہائشیوں نے بتایا، میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں، جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا، بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین، واللہ عالم کون سے پتھر ہیں، لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم،
लेस्बियन औरत से भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही, वल्लाहु आलम कौन से तरीके। और फिर इसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और फिर बायोसेक्स, ये पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई है। ये वो है कि औरत मर्द बनने की ख्वाहिश कर रहा है, कर रही है, कर रहा है, जो भी बोले। मर्द जो है अपने आप को सर्जरी करवा करके औरत बन जा रहा है। ये ट्रांसजेंडर ये लोग हैं, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक को खत्म करना चाहते हैं, जो खिलकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान पाक में, फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान कहता है खल्क़ल्लाह को, अल्लाह की तख्लीक को मैं बिगाड़ दूंगा। और वो काम या इस जमाने में कसरत से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक बड़े बड़े कंट्रीज में अब ये कानून पास हो रहा है कि जो गे में रहना चाहता है, जो लेस्बियन रहना चाहती है, उसको कानूनी सपोर्ट भी मिलेगा। उनकी शादियों के लिए ये लोग बजट भी पास करेंगे। हाँ, ये सब पूरे वही लोग बैठे हुए हैं। बल्कि बाज कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो उसको वो फ्री वीजा देते, रहने के इंतजाम करवाते। अल्लाह की पनाह, शैतानियत इस कदर आ गई मेरे अजीजों, ये उस जमाने में हम जी रहे हैं। आप देखें ये सब हालात आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को आपके यहां भी तो बुरा समझा जाता होगा ना, इग़लामबाजी, इसको समझ लें लड़काबाजी, जो भी अल्फाज आप बोले, लिवातत हो, ये गंदे अफ़आल है, इतने गंदे कि घिन आती है इससे। लेकिन ये घिन खत्म की जाएगी कैसे? बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोट करने के लिए आएंगे और वो स्क्रीन पर आ करके कहेंगे कि मैं गे हूं, और ये कोई डरने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज है, उनका भी हक होता है, और ये अपने अपनी जात की बात है। ये सब दलीलें ला करके माइंड सेट किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कई दिनों से लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर। सेम कौम लूत में यही था। अल्लाह ने उस पूरी कौम पर अजाब क्यों नाजिल किया जानते हैं? वो मर्द तो मर्दों के साथ बुराई में मुलविस थे ही, लेकिन उनकी जो औरतें थी वो खुद अपने मर्दों के लिए मर्द ढूंढ कर लाती थी। ये भी तस्करा है। वो औरतें भी बड़ी उस वक्त भयानक गुनाह में मुब्तला थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तमाम चीजें क़यामत के करीब आने वाली निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब और जो निशानियां, ये छोटी निशानियों का ही तज़किरा मैं कर रहा हूं। शराब को बहुत ज्यादा आम किया जाएगा, वो है नौजवान बच्चे भी आज बियर के नाम पर, फ्रूट बियर के नाम पर पीने लगे। शराबी है, नाम बदले जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कासा पकड़ा दिया जाएगा। नाम अलग अलग है इनके, व्हाइट वाटर, क्रेजी वाटर नाम दिए जा रहे हैं शराब को। वाइन है, सीधे शराब कहेंगे तो बुरा लगेगा, नाम बदल करके नौजवानों को दो तो फैशन लगेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हमारे बच्चे इस नशा में भी कसरत से मुब्तला हो गए। सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कोई घर फितने से खाली नहीं रहेगा, ये सब फितने घरों में दाखिल हो जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं और अब फिर भी अभी तक चल रही हैं, और ये और बढ़ती चली जाएंगी। अब सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि तुम रात में सोओगे, सुबह काफिर उठोगे, सुबह मोमिन होगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह ईमान की हालत में उठे होंगे और शाम तक काफिर हो चुके होंगे। ये कैसे मुमकिन है? एक ही दिन में? हाँ मुमकिन है। आज यही हो रहा है। कब किसका ईमान निकल जाए किसी को पता नहीं है। मेरे अजीजों, दुनिया ने आज ऐसे ऐसे आलात हमारे सामने रखे हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लें उस चीज को तो ईमान निकल जाएगा। कई फिल्मी गाने ऐसे हैं जिनको हमारे बच्चे धुन में गाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उसमें कुफरिया कलमात हैं, शिरकिया नगमे हैं। अगर तुम्हारी जुबान ने उसका इकरार कर लिया तो ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान जा चुका है। हमारे छोटे से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हम स्कूल में देखने तक नहीं जाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कल ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज करके ये बात पूछी थी कि मैं एक स्कूल की टीचर हूं, यहां पर मामला ऐसे ऐसे हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। बच्चा आता है, बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं, आते हैं, खड़े होते हैं प्रेयर में, उस वक्त वो कहते हैं जीसस इज द गॉड मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो वहां से उनका अकीदा ही खत्म कर दिया जाता है।
اب یہاں سے بہت سارے جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے، شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا آگ کا پجاری بناتے ہیں، بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ یہ ہم نے آج دیکھا ہے، ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے، اسے بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں، یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً۔ اور ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے، اور نیچ طبقے کے لوگ، ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے، حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے، وہ سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے، اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم۔ تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی، ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں، یہ نارمل ہو گیا ہے۔ اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے، فیشن ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں، یہ وہ وقت ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں، تسبیح ہے، تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا، دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا۔ فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے، دوسرا سر ابھارے گا، دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا، اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے، اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے۔ آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، ہم کن کن چیزوں پر بند باندھے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کے اخلاق کی تربیت کریں، انہیں ایمان سکھائیں، اسلام سکھائیں، احسان سکھائیں، انہیں کردار سکھائیں، کیا سکھائیں؟ ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے بچوں کے ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی، اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں، لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا۔ تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں، تمہارے علماء، اب تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں، توجہ چاہنا، علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، حق بولنا چھوڑ دیں، تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں، اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں، پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے، اور تیسرے جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے۔ حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے، اور اگر یہ تین چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے، حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں سلامت ہیں۔ اب وہ تین چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیثیں، مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں، الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا، فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس
قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی، اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے، تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا، پہلے کے دور میں چلا گیا، ان فتنوں کو نہیں دیکھا، محفوظ چلا گیا۔ کورونا کے آنے سے پہلے، لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے، یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، محفوظ گئے ہیں۔ اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے۔ اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی، کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا، کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا، معلوم نہیں۔ لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے۔ یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی، تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی شخصی باتیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں، دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا، اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی۔ حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا۔ جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں، چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں۔ ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج۔ کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے، یہ میرے آقا نے فرمایا، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے۔ اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ سب کیا چل رہا ہے میرے عزیزو؟ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سارے لوگ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات چاہیے۔ ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے، جیولری، جیوز سے بن کر جیولری بن گئے، وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے، پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا، اتارنا، چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی، ایک ہی شہر رہے گا، پوری دنیا ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی لینگویج چلے۔ اس پر تو محنت چل رہی ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں۔ کورونا کے زمانے میں میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول۔ فرنٹ پیج پہ
یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے، دعویٰ کر رہے ہیں ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے، تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا، اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں، لیکن ڈرو مت مسلمان، میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا، ڈرانے کے لیے نہیں، یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے۔ مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے، اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے، 3 بار ہو چکے، تیسری بار ہے، 2 بار آلریڈی کر چکے۔ نمرود کا زمانہ تھا، ایک نمرود ہے، بہت سارے نمرود آئے، اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا، اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی، نشہ چڑھ گیا، تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے، شیر سے لڑ لیتا تھا، جانوروں کو مار ڈالتا تھا، 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا نمرود۔ جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، وہ کیا ہے؟ موت۔ موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے، نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے، اس کو ایک بار گرا دو، مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے۔ اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا، بہت بڑی بلڈنگ بنایا، ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو، بڑی عمارت بنائے۔ یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں، میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا۔ ون ورلڈ آرڈر وہاں پر بھی یہی تھا، سب کی لینگویج ایک، سکہ ایک، زبان سب کی ایک، سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ، طاقت بناؤ۔ کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے، اللہ سے لڑنا ہے۔ ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ایک بار جنگ کرنا ہے، سب مل کے جنگ کریں گے، اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے، کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا، کسی کو 50,000 سال دے دوں گا۔ یہ بڑے بڑے، جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے، اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے، صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا۔ اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت، یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، اس کے کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں۔ ارے میاں بارش جو برستی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں، ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے کو بھیجا، جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ، زمین سے اس کی خبر لے آ۔ فرشتہ اترا، صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا، ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے، اور اوپر بیٹھا ہوا پیم بھی نیچے آ گیا۔ اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے، وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے، سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس پہ جا رہے ہیں، ڈھونڈ کے آتے ہیں۔ چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں،
सबको मिला करके वन लैंग्वेज, वन करेंसी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब बना ले। मेरे अजीजों, खुदाई ताकत का कोई मुकाबला हो सकता है? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की ताकत करोड़ों दर्जे भी मैं मिसाल नहीं दे सकता, तुम उसकी पैदा की हुए एक मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ा ने गिरामी मुक़ाम, रब तबारक व तआला वो इन तमाम चीजों से बेनियाज है। हाँ, बंदा होकर के उससे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बात मेरी ये चल रही थी, यहूद और नसारा पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। अच्छा, एक इनकी कमजोरी मैं बताऊं, वीक पॉइंट। मैंने यहूदियों के मुतालिक बहुत काफी दिनों तक पढ़ करके इनको देखा है। इनका एक वीक पॉइंट है, ये मरना नहीं चाहते। हाँ, इससे इनको डर बहुत है। और यही चीज कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, फतमन्नउल मौत, अगर तुम अल्लाह के महबूब हो, उसके बेटे हो, तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। लेकिन वो मरना ही नहीं चाहते, हरगिज नहीं। बल्कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम क्या करते हैं, जी 1000 साल, जी 1000 साल, 1000 साल जियो भाई, 1000 साल जियो भाई। जीता कोई नहीं है 100 साल भी, लेकिन सलाम भी उनका यही है, 1000 साल जियो, 1000 साल। वो हरीस हैं किसके? जीने के, मरना नहीं चाहते। और वो पूरी टेक्नोलॉजी आज यूज करके जो चीज निकालना चाह रहे हैं वो यही है कि मौत से कोई छुटकारा मिल जाए, डुप्लीकेट हार्ट बन जाए, कुछ दूसरा इसका यानी अल्टरनेट मिल जाए कि लाइफ और बढ़ाई जा सके। लेकिन अब तक नहीं कर सके, अब तक नहीं कर सके। अरे ये लोग रोबोट तो बना लिए, लेकिन अपनी सांसें बढ़ा नहीं सके, अपनी सांसें नहीं बढ़ा सके। क्योंकि कुरान में वादा है, मेरे रब ने फरमाया, इदा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए, एक आन न पहले आएगी ना एक आन बाद में आएगी। वो रब ताला का वादा है, तुम 1000 जतन कर लो, इससे नहीं बच सकते। अब हमारा कॉन्फिडेंस इससे भी बढ़कर के इसलिए होना चाहिए कि कायनात में अगर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसी का था तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब रसूल पाक भी मौत के मरहले से गुजर चुके, अब बचा कौन है? अब बचा कौन है? अल्लाह ताला को अगर मौत नहीं देना होता तो अपने महबूब को नहीं देता, लेकिन उनको भी मौत के मरहले से गुजारा। इसका मतलब है अब दुनिया में कोई नहीं बचना है। यहूद और नसारा इसकी ख्वाहिश करते हैं कि वो मौत से बच जाएं और पूरी दुनिया में कंट्रोल हासिल करें। अब तुम्हें उनके दरमियान रहकर क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं मेरे अजीजों। अब ये हालात जो है बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है इन्होंने पूरी दुनिया को गलबा में लेने के लिए 1000 जतन कर लिए। अभी जो हालात हैं, करंट इश्यूज, इसमें तो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी सादिक नजर आ रही है, उमरान बैतुल मक़दिसी खराब यस्रिब व खराब यस्रिब ज़ुहूरुल मलहमती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल मुक़द्दस आबाद कर दिया जाएगा, मदीने को वीरान कर दिया जाएगा। मदीने को वीरान किया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में है, जो बैतुल मुक़द्दस जानते हैं आप, मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में है, उसे आबाद किया जाएगा और मदीने को वीरान किया जाएगा। और जब मदीना वीरान हो जाए तो तुम देखो मलहमतुल कुबरा शुरू हो जाएगी। अब ये बड़ी निशानियां मैं बता रहा हूं, ये बड़ी निशानियां। वक्त काफी गुजरता चला गया, इसलिए कि ये टॉपिक जो है इतना तवील है कि कयामत आ जाएगी, इतना तवील है, कयामत आ जाएगी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखोगे मदीने को वीरान किया जाएगा, बैतुल मुक़द्दस को आबाद किया जाएगा। तरतीब से मैं बता रहा हूं कैसे क्या क्या चीजें पहले आती हैं, उसके बाद क्या क्या आनी। अलामात क़यामत, मदीना जैसे वीरान होगा, मलहमतुल कुबरा शुरू हो जाएगी। ये क्या है मैं उसकी डिटेल बताता हूं। मलहमतुल कुबरा एक ऐसी बड़ी जंग जो अब तक नहीं हुई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और कयामत तक, उससे बड़ी जंग नहीं होगी फिर कभी। ये मलहमतुल कुबरा ये कहां होगी, ये तक मेरे आका ने फरमाया मुल्क शाम दिमश्क का राबित एक जगह का इलाका है, वहां मुसलमान जमातों का पड़ाव होगा। मलहमतुल कुबरा शुरू होगी। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मलहमतुल कुबरा जैसी ही खत्म होगी, ये जंग खत्म होगी, कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को कहते हैं, टर्की में जो है।
یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے. ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے, مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے, کیونکہ ترکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزو, خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان اکرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے, اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں, اس پہ یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں, ابھی پڑھ ہی رہا ہوں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گئے وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی: مدینے کی ویرانی, بیت المقدس کی آبادی, بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور, ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح, قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا, پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو, ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے, ناک میں پانی چڑھانے جاتے, ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گی. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معانی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں, عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں, جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں. وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی, آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں, مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے, سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے, لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے, ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام, ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو, ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو, عرب کے لیے بربادی ہو, وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں, شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں. وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں, قیامت کے بہت قریب آ چکے. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسے رونما ہو رہی ہیں, اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا, جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی, نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے, بار بھی کھل گئے, شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی, اب کی نہیں رہی. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی, اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں, اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں, جو بکے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے.
وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے. اگر کسی عالم نے منبر پر بیان کر دیا حق بات، دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے، جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود، میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف. میرا مذہب ہی ہے، میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں. اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے. ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث، لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنی کیپٹل یروشلم کو بنایا، بیت المقدس کو. امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا، آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو. لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دی، اپنا کیپٹل بنا دیا. اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے. اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے. کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے. یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ، لیکن ڈیفرنٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں. سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی، بائبل کی کتنی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے. حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے.
دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے۔ اب یہ بعد کی باتیں ہیں، علامات، اور یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی، جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا، یہ آباد کرتے جا رہے ہیں، اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔ فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا، مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ سوچو آپ، یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے، یروشلم میں بنانا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور ون ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے، سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے، یہودی عالم نے، وہ ربی ہے، اس نے خود بیان کیا ہے، ابھی کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے۔ بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ سنیں، ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں، اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں۔ ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں، اس کو پڑھو، آپ تحقیق کرو، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا، یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے، اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں، اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اب سنو، اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3، 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی، وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگوں میں جو دھتکارے ہوئے ہوں، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں، ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے، ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں، اب بچیں گے 2/3، 2/3۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے، کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل شہید ہوں گے، اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اخیر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمت الکبریٰ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ۔ اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے، فتح قسطنطنیہ ہوگا، اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
नमाजों में या दीगर अज़कार के मौके पर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं मसीह दज्जाल के फितने से। वो इतना बड़ा फितना होगा कि आएगा लोगों के पास और उनके सामने पेश करेगा मैं खुदा हूं। अपने एक हाथ में जन्नत दिखा रहा होगा, एक हाथ में दोज़ख दिखा रहा होगा, उसमें भड़कती हुई आग होगी, और जन्नत जो दिखा रहा है उसमें हरे हरे बागात और फूल, किस्म किस्म की मिठाइयां, नेमतें होंगी। हुजूर फरमाते हैं कि तुम उसकी जहन्नम को ले लेना, वो जो आग दिखा रहा है उसको ले लेना, इसलिए कि वो हकीकत में नेमतें होंगी अल्लाह के पास, और उसकी जन्नत को अगर तुमने कबूल कर लिया तो तुम हकीकी दोज़ख में चले जाओगे। वो तुम्हें कहेगा तुम मान लो कि मैं खुदा हूं जिसके तुम सजदे करते थे, मैं आसमानों से उतर आया हूं, मैं इबादत के लायक हूं, तुम मुझे सजदा करो, इबादत करो। मैं समझ नहीं पाता आज बाज लोग जो झाड़ के लिए झुक जाते हैं, पत्थरों के पास झुक जाते हैं, छोटी सी बीमारियों में अगर कोई बाबा फूक मारे उसको खुदा मान लेते हैं, फिर दज्जाल को पता नहीं क्या क्या मानेंगे वो लोग, क्योंकि दज्जाल बारिश बरसा के दिखाएगा, जमीन से सब्जे उगा कर दिखाएगा, मुर्दे को जिंदा करके दिखा देगा, ये बड़ी बड़ी चीजें। तो जो जाहिल हैं वो जट वाले बाबाओं को अल्लाह का वली बोल देते हैं, तो दज्जाल को पता नहीं क्या कह देंगे, कितने अलकाब से उसे नवाज देंगे कि ये तो उसको पीर बना लेंगे। ऐसे वक्त में ईमान की आजमाइश होगी, बहुत सारे ईमान छोड़ देंगे और उसको खुदा मान लेंगे, और ये सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का, और दज्जाल लोगों की ईमान खरीद रहा होगा। लेकिन जो मुखलिस मोमिन है, जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है, वो इनके अजायबात पर टस से मस नहीं होगा, यहां तक कि उसे वो गरम खोलते हुए तेल में भी डालेगा तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह रहा होगा। अजीज़ान गिरामी, ये दज्जाल का फितना जैसे ही खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेगा, उनकी खुशबू से वो पिघल रहा होगा, उनकी खुशबू से पिघल रहा होगा। 40 ही दिन दुनिया में वो रहेगा, लेकिन फितना मचाएगा। बाज ने कहा है कि 7 साल रहेगा, बहरहाल लेकिन बड़ा फितना करेगा, लोगों को बहकाएगा, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तीर से मकाम लुद में उसे मारेंगे। लुद ये इसराइल में एक जगह है, वहां उसे कत्ल करेंगे। उसके बाद अब जो खुशी की बात है, क़यामत से पहले इतनी बातें अलामात आपने सुनी, सब में डर ही लगा, डर ही लगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, मेरे आका फरमाते हैं उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। जो अल्लाह का वादा है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो खुदा है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, इसलिए कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब करके रहेगा। वो गलबा उस वक्त आएगा, और वो किसके हाथ से होगा? इमाम मेहदी के हाथ से होगा। इमाम मेहदी कौन है? मेरे आका फरमाते मेरी औलाद में एक अखीर जमाने में मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा। हजरत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, वो सादात में से होंगे, अहले बैत में से होंगे, और मदीने तैयबा में उनकी परवरिश होगी, और वो मक्का मुकर्रमा में आएंगे, और रमजान का महीना होगा। उस वक्त एक फौज आएगी हबशा की तरफ से या अफ्रीका की तरफ से, जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगी, और उस वक्त मुसलमान घबराए हुए होंगे। सारे तवाफ़े काबा में रमजान का आखिरी अशरा गुजर रहा होगा, सब डर करके उस फौज से सहम चुके होंगे। इमाम मेहदी उठेंगे और अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह जमीन को फाड़ देगा, वो पूरी फौज धंस जाएगी। अल्लाह खाने काबा की हिफाजत फरमाएगा इमाम मेहदी के जरिए। तब वहां पर मौजूद सारे लोग पहचान लेंगे कि ये इमाम मेहदी हैं। उससे पहले कोई भी झूठा मेहदी आए तो उसे पकड़ करके बाहर ले जाना, इसलिए कि इमाम मेहदी गली कूचे नुक्कड़ पर नहीं आएंगे, खाने काबा के पास, और वो भी जब खाने काबा की हिफाजत के लिए जरूरत होगी तब वो जाहिर होंगे, और उसके बाद सारे लोग उन्हें पहचानेंगे। लेकिन उसके बाद उनको भी कुछ लोग कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर मुल्क शाम चले आएंगे। दिमश्क में आप इमामत फरमा रहे होंगे, उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, आपके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। बनी इस्राइल के नबी उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के साथ फिर जो गलबा इस्लाम होगा, इमाम मेहदी एक ऐसा दौर ले आएंगे
میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے، پرچم اسلام لہرائے گا۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے، یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، سارے باطل پیر مر جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، وہ حق جماعت کا ہوگا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں، 2-3 باتیں بتاتا ہوں، 10 منٹ کا ہے۔ امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کی علامات میں فرمایا گیا، رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ، سورج گرہن ہو چکا ہوگا، ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے، سورج کو بھی گرہن لگے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے۔ خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان، ایران اور رشیا کا کچھ حصہ، اس کو خراسان کہا جاتا تھا۔ کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے، اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا، اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے۔ آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابۃ الارض۔ اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے، یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے، وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی، اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی، لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا۔ ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا، شاید وہ کورونا ہی گردن میں ہی آتا ہے، تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے، اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا، اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے، ختم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ختم ہو گئی۔ اب بچتی ہے باتیں، 2 بڑی نشانیاں، ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی۔ اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے، مشرق سے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا، آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا، کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی۔ ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے۔ قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے، اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے۔ اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا، پھر برائیاں ہوں گی، تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی۔ اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کینچی ہاتھ سے نکل جائے، پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی۔ یہ اچانک جو دن آئے گا، پھر اللہ فرماتا القاریہ ثم القاریہ،
दिल दहला देने वाली, तू क्या जाने दिल दहलाने वाली। ये सारे लोग उस आवाज के सुनते ही गश खाकर गिर पड़ेंगे, सब मर जाएंगे। अब उसके बाद चांद को फाड़ दिया जाएगा, सूरज को टकरा दिया जाएगा, सितारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमीन आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाए, जमीन निकाल दी जाएगी, कब्रों में जितने सोए थे सबको उठाया जाएगा। अब दूसरी ये बाद की बात है, उससे पहले ये सब फना हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। यहां तक कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी इंतकाल कर जाएगा। सारे फरिश्ते, सारे मलाए आला, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इंसान सब फना हो जाएंगे। सूरह रहमान में मेरा मौला फरमाता है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ रब जात बाकी रहेगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर उन्हें कहा, हुक्म होगा कि तुम सूर फूंको। अब दोबारा वो जब सूर फूंकेंगे तब फिर जो है सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? उसमें मेरे आका ने फरमाया, पूरी रुए जमीन पर सबसे पहले उठने वाला मैं अपनी कब्र से होऊंगा और मैं इस हाल में उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। यहां तक का तो मेरा टॉपिक था अलामात क़यामत। अब इसके बाद जो होगा वो क़यामत के दिन का मामला है, वो खुद एक अलग टॉपिक है। वहां क्या क्या होना है, हिसाब किसका कैसा होना है, किससे क्या क्या पूछ होगी, फिर किसी और वक्त पे हम अर्ज करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है, ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये सारा क़यामत का मंजर जो कायम होगा, वहां हमारे लिए एक उम्मीद की बात होगी कि अगर वहां बोली किसी की बोली जा रही होगी तो सिर्फ मेरे आका की होगी, रसूल पाक की बोली जा रही होगी। क्योंकि मुख्तसरन ये बात बता दो, हिसाब किताब का दिन है, अंबिया भी डरे हैं, रसूल भी डरे हैं। कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, कुरान कहता बड़े बड़े फरिश्ते ऐसे हैं वो शफाअत करने से डर रहे होंगे। अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही उस दिन बात करेगा और उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं। सारी कौम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिरती होगी इजाजत लेकर, सिफारिश करवाने के लिए, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, हिसाब किताब शुरू करवा दो। सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा, कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये क़यामत का मंजर है। अब जब जात इतनी बात मैंने बता दिया मेरे अजीजों कि हुजूर जब सर उठाने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, तब इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो मोमिनीन का बेड़ा पार भी होगा। क्योंकि मेरे आका उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक हर ईमान वाला हुजूर का उम्मती जन्नत में ना चला जाए। मेरे आका सिफारिश करेंगे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, इमाम इश्क व मोहब्बत ने यह फरमाया, पहले उनके बिरादर गिरामी का शेर तो सुन ले। इमाम ज़मन फरमाते हैं, ये क़यामत का मंजर अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, डायरेक्ट उठाकर कब्रों से दोज़ख में भी भेज दे, वो कादिर है। जिसको चाहे वो जानता है सबके अमाल, लेकिन वहां खड़ा किया जा रहा है। सब अंबिया के पास उन्हें घुमाया गया, मीज़ान अमल में तोला गया और हौज़े कौसर पर बुलाया गया, पुल सिरात से गुजारा गया। ये सारा मंजर इमाम ज़मन फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत इसलिए हो रही है, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।